امیر تیمور کی فتوحات جن میں اب تک گولڈن ہارٹ کا بڑا علاقہ عراق، شام اور اب سلطنت دہلی بھی شامل ہو چکا تھا، شاید اس قدر اہم نہ تھا جتنا اس کا سلطنت عثمانیہ سے ٹکر لینا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کوئی عام سلطنت یا حکومت تو تھی نہیں، بلکہ یورپ کی مسیحی دنیا میں فتوحات کے بعد اب وہ مسلمانوں کی ایک سپر پاور بن چکی تھی۔ لیکن امیر تیمور بھی اب ایک بہت بڑے علاقے کا حکمران بن چکا تھا۔ اگر طاقت کے توازن کی بات کی جائے تو ان دونوں مسلم سلطنتوں میں شاید 19-20 کا فرق ہو، مگر سلطنت عثمانیہ کی یورپی دنیا میں فتوحات اس کو ممتاز بناتی تھی، جبکہ امیر تیمور کی فتوحات میں شامل تمام علاقے پہلے ہی مسلمانوں کے قبضے میں تھے۔ لیکن امیر تیمور کا ان علاقوں کو تیزی سے اور کم وقت میں فتح کر لینا اس کی جارحانہ پالیسی اور توسیع پسندانہ رویوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ امیر تیمور تو سلطنت دہلی کے بعد چین کے علاقے کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے تخت دہلی فتح کرنے کے بعد مشرق کی ان فتوحات کو کیوں مؤخر کر دیا اور مغرب میں سلطنت عثمانیہ کی طرف متوجہ ہو گیا؟ کیوں انقرہ کے میدانوں میں ان دونوں مسلم سلطنتوں کے شیر دل حکمران آپس میں ٹکرا گئے اور امت مسلمہ کو وہ ناقابل تلافی نقصان ہوا جس کا امت آج بھی خمیازہ بھگت رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو تیمور سے امیر تیمور تک پارٹ 4 میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ سال 1398 امیر تیمور برصغیر پاک و ہند کے علاقوں ملتان، دیپال پور، بٹنیر کو تباہ و برباد کر کے تخت دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا تو تیموری سلطنت کے مغربی حصوں میں بالخصوص بغداد پر سلطان احمد جلائر سلطان مصر کے تعاون سے دوبارہ غلبہ حاصل کر چکا تھا۔ جہاں ایک طرف تیمور مخالف قوتیں اس تیموری طوفان کو مغرب کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک بڑا اتحاد بنا رہی تھی، جن میں سلطان بغداد احمد جلائر، قرہ یوسف، مملوک سلطنت اور سلطنت عثمانیہ بھی شامل تھی، تو دوسری طرف بقایا یورپی سلطنتوں کے سفیر بھی تیمور کے دربار میں پہنچ کر اسے عثمانی علاقوں پر حملے کے لیے اپنا تعاون پیش کر رہے تھے۔ ان حالات میں امیر تیمور نے تخت دہلی فتح کرنے کے بعد ہند کی جنگ مہم کو ملتوی کیا اور فوراً سمرقند اپنے صدر مقام کی راہ لی تاکہ اس اتحاد کی سرکوبی کر کے سلطنت کے مغربی حصوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس وقت امیر تیمور کی عمر 62 سال ہو چکی تھی۔ بھلے ہی اس کے بال سفید ہو چکے تھے، مگر مزاج کی سختی کے ساتھ ساتھ اس میں حوصلے اور جوان مردی کی کمی نہیں تھی۔ ایک طرف تو والد کی درویشی صفات اور زین الدین ابو بکر کی تعلیمات اس کے لیے مشعل راہ تھی، تو دوسری طرف اس کی رگوں میں دوڑتا تھا تاریخ خون اسے قتل و غارت گری اور جنگ آوری کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اندرونی جذبات کی اس کشمکش میں بالآخر خون اور جنگ کی جیت ہوئی۔ آنے والے وقتوں میں امیر تیمور نے انسانوں کا بلا امتیاز قتل کر کے ہلاکو خان کے ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ اس نے انسانی کھوپڑیوں کے بلند و بالا مینار کھڑے کر کے ظلم اور بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ مگر تاریخ کے جھروکوں میں آگے بڑھنے سے پہلے امیر تیمور کی مغربی سرحدوں کے احوال کے علاوہ ان وجوہات کا جاننا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے ان دونوں مسلم سلطنتوں کے حکمران آمنے سامنے آ گئے۔ اناطولیہ 1398 عیسوی تک کرمانیہ اور سواس کے حکمران برہان الدین کی موت کے بعد سواس بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن چکے تھے، جبکہ سلطان بایزید نے مزید فتوحات کرتے ہوئے مشرقی اناطولیہ میں مملوکوں سے ملاتیہ بھی چھین لیا اور امیر ارزنکن کو مجبور کر دیا اور ارزنکن کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، جبکہ امیر ارزنکن نے تیمور کے پاس سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ اب سلطنت عثمانیہ اور تیموری سلطنت کی سرحدیں مل چکی تھیں۔ مصر جون 1399 عیسوی میں مملوک سلطان سیف الدین برقوق وفات پا گئے، جس کے بعد ان کا 10 سالہ بیٹا ناصر الدین فرج تخت پر برجمان ہوا، جو کہ سلطنت کی کمزوری کا سبب بنا۔ اپریل 1399 کو امیر تیمور سمرقند سے اپنی مغربی سرحدوں کی طرف بڑھا اور اپریل کے آخر تک جارجیا پہنچ گیا۔
یہاں اس نے سردیاں گزاریں اور 1400 عیسوی کے موسم بہار میں اس نے جورجیا میں پیش قدمی کرتے ہوئے تبلیسی کو دوبارہ فتح کیا۔ پھر امیر تیمور آذربائیجان آ گیا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں کا حکمران کبھی قرہ یوسف ہوا کرتا تھا۔ امیر تیمور کی ان تیز ترین اور اچانک جنگی چالوں کے خوف سے قرہ یوسف اور سلطان احمد جلائر نے سلطنت عثمانیہ کی راہ لی اور سلطان بایزید کی پناہ میں چلے گئے۔ امیر تیمور آذربائیجان میں بیٹھ کر ان معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ موسم گرما میں خوب آرام کے بعد اگست کے آخر اور ستمبر کے شروع میں امیر تیمور نے مغرب میں اناطولیہ کا رخ کیا۔ امیر تیمور نے حاکم ارزنکن کا علاقہ عثمانیوں سے چھین کر اسے دوبارہ حاکم بنا دیا۔ اس کا اگلا نشانہ سواس تھا، جہاں سلطان بایزید کا بیٹا شہزادہ سلیمان حکومت کر رہا تھا۔ یہ قلعہ تھا تو بہت مضبوط، مگر شہزادہ سلیمان نے امیر تیمور کے آنے سے پہلے ہی سواس کو چھوڑ دیا۔ سواس اناطولیہ یا ایشیائی کوچہ کی کنجی تھا۔ امیر تیمور کو سواس میں آرمینیائی فوجوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن امیر تیمور نے شہر کے فصیلوں کو لکڑیوں کے بڑے بڑے ستونوں سے سہارا دیا اور دیواروں کی بنیادوں میں خندقی کھدوا دی۔ اس کے بعد لکڑی کے ان ستونوں کو آگ لگا دی گئی اور جلد ہی قلعے کی فصیلیں زمین بوس ہو گئیں۔ بالآخر 18 دنوں کے سخت محاصرے کے بعد 7 ستمبر کو شہر فتح کر لیا گیا۔ امیر تیمور نے مسلمانوں کو چھوڑ کر 4000 آرمینیائی سپاہیوں کو ان خندقوں میں زندہ دفن کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے یہ بہت بری خبر تھی، مگر سلطان بایزید اس حملے کا بروقت جواب نہ دے سکا کیونکہ وہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف تھا، جبکہ امیر تیمور عثمانی دستوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ملاطیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملاطیہ کو فتح کرنے کے بعد وہ شام کے علاقوں میں گھس گیا۔ مملوک سلطنت کے شمالی علاقوں کے امیروں نے پایا تخت قاہرہ کو فوجی تعاون کے لیے اپنے قاصد روانہ کیے، مگر کوئی امداد نہ آئی اور یہ علاقے بے یار و مددگار ایک ایک کر کے امیر تیمور کے آگے سرنگوں ہوتے گئے، جن میں حلب، ہما، حمص وغیرہ شامل تھے۔ امیر تیمور نے سب سے پہلے حلب کا محاصرہ کیا۔ 2 نومبر کو حلب کے گورنر نے ہتھیار تو ڈال دیے، مگر اس کے باوجود امیر تیمور نے شہر کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ اس کے بعد ہما، پھر حمص اور پھر دمشق اور بیروت کا نمبر بھی آ گیا۔ دمشق نے فوجی مزاحمت کی مگر تیموری فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اہل شہر نے ایک بڑے خراج کے عوض جان بخشی کی درخواست کی، جو کہ امیر تیمور نے منظور کر لی۔ جنوری اور فروری 1401 تک امیر تیمور خراج کا تقاضا بھی کرتا رہا اور شہر کی ہر قیمتی چیز لوٹتا بھی رہا۔ بالآخر 16 مارچ کو امیر تیمور نے اپنی فوجوں کو شہر دمشق تباہ و برباد کرنے کا حکم دے دیا۔ 17 مارچ کو شہر کی مساجد اور مدارس کے علاوہ ہر عمارت آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھی اور کاریگر اور ہنرمند امیر تیمور کی قید میں۔ 19 مارچ کو امیر تیمور دمشق کے شہر کو شعلوں کی نظر کر کے اور قرب و جوار میں کھڑی فصلوں کو تباہ و برباد کر کے واپس روانہ ہو گیا اور ظاہر یہ کیا جیسے وہ سمرقند واپس جا رہا ہے، مگر یہ سب کچھ سلطان احمد جلائر کو بغداد لانے کے لیے تھا اور ایسا ہی ہوا۔ سلطان احمد جلائر نے یہ خبر پاتے ہی بغداد کا رخ کر لیا۔ سلطان احمد جلائر بغداد پہنچا ہی تھا کہ امیر تیمور واپس پلٹ آیا اور 20,000 کا ایک لشکر شہزادہ رستم کی کمان میں روانہ کیا۔ امیر تیمور کی آمد کی خبر سنتے ہی سلطان احمد جلائر دوبارہ سلطان بایزید کی طرف روانہ ہو گئے۔ جون کے شروع میں امیر تیمور نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن کے سخت ترین محاصرے کے بعد اہل بغداد کو بالآخر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ 9 جولائی کو شہر کی فتح کے ساتھ ہی امیر تیمور نے یہ حکم جاری کیا کہ ہر سپاہی 2 شہریوں کے سر لے کر اس کے سامنے پیش ہو۔ اس طرح بغداد کی گلی کوچوں میں وہ کچھ ہوا کہ نہ پوچھیں۔ 120 کے قریب کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے گئے، 90,000 کے قریب شہری مار دیے گئے۔ اس طرح امیر تیمور نے 150 سال قبل ہلاکو خان کے بغداد پر حملے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قتل و غارت گری کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ امیر تیمور نے بغداد میں وحشت اور بربریت کی تاریخ رقم کرنے کے بعد آرام کی غرض سے آذربائیجان کا رخ کیا۔ یہاں آرام کے ساتھ ساتھ اس کا اصل ہدف سلطان بایزید کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھا۔
اسی عرصے میں سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کی مہم کو ملتوی کیا، سواس اور ارزنکن کے علاقوں کو دوبارہ حاصل کر لیا اور امیر ارزنکن کو اس کے بیوی بچوں سمیت قیدی بنا کر بروسا بھیج دیا گیا۔ جو بات ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دینے سے شروع ہوئی تھی، اب ایک بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اب خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ امیر تیمور نے اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان بایزید کو خط لکھا، مگر اس بات سے متنبہ بھی کیا کہ قرہ یوسف اور سلطان احمد جلائر کو پناہ نہ دیں اور ان کے معاون اور مددگار نہ بنیں۔ امیر تیمور کی سلطان بایزید سے کوئی ذاتی رنجش تو تھی نہیں اور نہ ہی اسے ان کی مغرب میں فتوحات سے کوئی مسئلہ تھا، مگر جب انہوں نے مشرق کی طرف فتوحات کا آغاز کیا تو یہ صورتحال امیر تیمور کے لیے کافی تشویشناک تھی۔ امیر تیمور کے خط کے جواب میں سلطان بایزید کا جواب ایسا نہ تھا کہ مصلحت کی کوئی صورت نکلتی۔ اے سگے خونین، مطلب خونی کتے جس کا نام تیمور ہے، سن لے کہ ترکوں نے اپنے دوستوں کو پناہ دینے سے نہ کبھی انکار کیا ہے اور نہ دشمنوں سے لڑنے کو کبھی ٹالا ہے، نہ کبھی جھوٹ سے کام لیا ہے اور نہ کبھی خفیہ سازشیں اور چالیں چلی ہیں۔ اس لیے امیر تیمور نے نہایت سخت الفاظ میں جواب لکھا، میں تیری اصل سے واقف ہوں، اس معاملے پر اچھی طرح غور کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مقابلے میں آ کر ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے اسے اپنی ہڈیاں چور کرنی پڑیں۔ بہرحال ہم تمہیں متنبہ کیے دیتے ہیں، گو ہم جانتے ہیں کہ ترکمانوں نے رائے سلیم رکھنے میں کبھی نام پیدا نہیں کیا۔ اگر تم نے ہماری نصیحت نہ مانی تو تم کو سخت پشیمانی ہوگی، بس غور کرو اور جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ اس مکتوب کے جواب میں سلطان بایزید نے اپنی فتوحات کا ذکر کیا اور لکھا کہ مدت سے ہم تم سے لڑنا چاہتے تھے، الحمدللہ اب ہم میں اور تم میں لڑائی قریب ہے۔ اگر تم خود لڑنے نہیں آتے تو ہم تم سے لڑنے بڑھیں گے اور سلطانیہ تک تمہارا تحقق کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کو فتح کی عزت اور کس کو شکست کی ذلت ہوتی ہے۔ بظاہر تیمور نے اس خط کا جواب فوراً نہیں دیا، کچھ دنوں بعد مختصر الفاظ میں لکھا، اگر بایزید قرہ یوسف اور سلطان احمد جلائر سے دستبردار ہو جائے تو سلطان بایزید خود اس لڑائی کو روک سکتا ہے۔ بہرحال اس جارحانہ خط و کتابت میں ایک بات تو واضح تھی کہ ان دونوں بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگ ناگزیر ہے، اس لیے دونوں اطراف بڑے زور و شور پر جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ 1402 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان بایزید بروسا میں قسطنطنیہ پر حملے کے لیے فوج جمع کر رہا تھا، جس میں یورپین فوجیں، سربین، ولاچین اور یونانی دستے بھی شامل تھے۔ یہ فوجیں آنکھوں کے سوا لوہے اور فولاد کے فوجی لباس سے مکمل لیس تھیں۔ سلطان بایزید کی فوج کی کل تعداد تقریباً 1,20,000 سے لے کر 2.5 لاکھ تک تھی۔ اسی دوران امیر تیمور نے جورجیا کے راستے اپنی فوجوں کو اناطولیہ میں داخل کیا۔ ارزنکن کو جلد ہی فتح کرنے کے بعد وہ سیواس پہنچ گیا۔ جب امیر تیمور عثمانی سلطنت کی حدود میں داخل ہوا تو یہ خبر سلطان بایزید تک پہنچ گئی۔ یہ اطلاع ملتے ہی سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کو چھوڑ کر مشرق کا رخ کر لیا اور راستے میں آنے والے علاقوں سے مزید تاتاری فوجیوں کی کمک کو بھرتی کر کے انقرہ پہنچ گیا۔ سلطان بایزید نے ایسی جگہ اپنی فوج کو منظم کیا جہاں اسے فوجی اور جنگی اعتبار سے برتری حاصل تھی۔ جب امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچا تو وہ سلطان بایزید کی اس جنگی برتری کو محسوس کر گیا اور واپس پلٹ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان حالات میں سلطان بایزید کو شکست دینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ یہ تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ امیر تیمور میدان جنگ کا ماہر اور شاطر کھلاڑی تھا۔ وہ اپنی پسند کے میدان جنگ میں سلطان بایزید سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بایزید نے اس کی پلٹتی فوج کا تعاقب شروع کر دیا، جو کہ بنیادی طور پر امیر تیمور کی ایک چال تھی، اور جلد ہی سلطان بایزید اس چال کا شکار ہو گیا۔ امیر تیمور نے سلطان بایزید کی فوج کو الجھانے کے لیے اپنی فوج کے ایک دستے کو سرحد پر چھوڑا اور بڑے حصے کو لے کر ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے انقرہ جا پہنچا۔ جب یہ خبر سلطان بایزید تک پہنچی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بڑی تیزی سے واپس انقرہ کی طرف پلٹا، مگر اب صورتحال مختلف ہو چکی تھی۔ ایک تو گرمیوں کا موسم تھا، دوسرا امیر تیمور نے راستے میں آنے والے تمام علاقوں کی کھڑی فصلوں اور غلے کے گوداموں کو آگ لگا دی۔
اور یہ وہی راستہ تھا جس سے سلطان بایزید نے انقرہ پہنچنا تھا۔ انقرہ پہنچتے پہنچتے بھوک اور گرمی کی شدت سے سلطان بایزید کے 20,000 سپاہی جان کی بازی ہار گئے۔ امیر تیمور انقرہ کے قلعے کا محاصرہ کر چکا تھا۔ اب میدان جنگ اور پوزیشن امیر تیمور کی مرضی کی تھی۔ تیمور کی فوج تازہ دم ہو کر اب عثمانی فوج کی انقرہ میں منتظر تھی، اور مزید یہ کہ انہوں نے دریائے چبوک پر بند باندھ کر پانی کی سپلائی کو بھی معطل کر دیا۔ گو کہ یہ کام مشکل تھا، لیکن دہلی سے لائے گئے ہاتھیوں نے ان کو بہت آسان کر دیا۔ سلطان بایزید کی پہلی غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر تیمور کی پوزیشن بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ سلطان بایزید امیر تیمور کی توقع سے بہت جلدی انقرہ پہنچ گیا۔ بہت سے عثمانی کمانڈرز نے سلطان بایزید کو اسی وقت حملے کا مشورہ دیا، کیونکہ امیر تیمور کی فوج انقرہ کے قلعے کے محاصرے اور خوراک کی رسد کے لیے بکھری ہوئی تھی۔ لیکن مسلسل سفر اور خوراک کی کمی کی وجہ سے عثمانی فوجیں کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے سلطان بایزید نے جنگ کے لیے اگلے دن کا انتخاب کیا، اور اس دوران امیر تیمور کو اپنی بکھری فوج کو جمع کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے شہر کا محاصرہ اٹھایا اور اگلے دن کی تیاری کے لیے فوج کو منظم کر دیا۔ یہ سلطان کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سلطان بایزید اسی دن حملہ کر دیتا تو اس کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ تھے، مگر سلطان بایزید امیر تیمور کے مقابلے میں غلطی پر غلطی کر رہا تھا، اور پھر جلد ہی سلطان بایزید نے تیسری بڑی غلطی کر دی، جس کا احوال ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ اگلے دن 28 جولائی کو جنگ کا میدان سجا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، مگر تیموری فوج تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی، جن میں گھڑ سواروں کے علاوہ ہاتھیوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ دوسری طرف سلطان بایزید کی فوج ینیچری، سربین فوجی دستوں اور اناتولین تاتاری ترکوں کے دستوں پر مشتمل تھی۔ پہلا حملہ تیموری فوج کے دائیں پہلو نے کیا، جس کی کمان امیر تیمور کا بڑا بیٹا شاہ رخ کر رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں عثمانی شہزادے سلیمان کی رومیلی فوجوں کا دستہ میدان میں اترا اور ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا۔ اس دستے کے پیچھے ابھی تاتاری ترکوں کے اضافی دستے موجود تھے۔ اسی دوران امیر تیمور نے اپنے بائیں پہلو کے دستے، جس کی کمان اس کا چھوٹا بیٹا مہران شاہ کر رہا تھا، اس کو آگے بڑھایا۔ اس کے مقابلے میں عثمانیوں کی طرف سے سربین نائٹس کے دستے میدان میں آئے، جو کہ جنگی ہتھیاروں کے علاوہ لوہے اور فولاد کے لباس سے لیس تھے۔ اس نے تیموری دستے کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ امیر تیمور نے ان کی مدد کے لیے چند اضافی دستے اور بھیج دیے۔ دوسری طرف شہزادہ سلیمان کی رومیلی فوجوں کے دستوں کی مدد کے لیے جب تاتاری اضافی دستوں کو میدان میں اتارا گیا تو بجائے کہ وہ عثمانیوں کا ساتھ دیتے، انہوں نے امیر تیمور کا ساتھ دیا، اور یہی سلطان کی تیسری سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس نے تاتاریوں کے مقابلے میں تاتاریوں کو ہی میدان جنگ میں اتارا۔ مورخین اس غداری کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس وقت عثمانی تاتاری دستوں نے دیکھا کہ دوسری طرف ان کے تاتاری سردار امیر تیمور کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو ان میں انتشار پھیل گیا اور انہوں نے عثمانیوں کا ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ امیر تیمور نے پہلے ہی ان تاتاریوں کو لالچ دے کر بغاوت پر آمادہ کر لیا تھا، اور دوران جنگ امیر تیمور کا اشارہ ملتے ہی انہوں نے عثمانی فوج پر ہی حملہ کر دیا۔ بہرحال تاتاری بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان بایزید کے ایک اور بیٹے محمد نے اضافی دستوں کے ساتھ ان باغی تاتاری دستوں پر حملہ کر دیا، اور ایک طویل جنگ کے بعد ان رومیلی دستوں کو تاتاریوں اور تیموری فوج کے حصار سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اور اپنے بھائی سلیمان کو لے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ دوسری طرف جب اس بغاوت کا علم اسٹیفن لازار کو ہوا، جو کہ سربین دستوں کی کمان کر رہا تھا، تو وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور جلد ہی سینٹرل کمانڈ میں سلطان بایزید سے آ ملا۔ اب سلطان بایزید نے اپنے جانثار ینیچری کے دستوں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور تیمور بڑی تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران اسٹیفن لازار کے دستوں نے خود لازار یا شاید سلطان بایزید کے حکم سے فرار ہونا شروع کر دیا۔ شاید یہ امیر تیمور کی فوج کو جھانسا دینے کے لیے تھا، مگر تیموری فوج نے تعاقب کے بجائے
درمیانی حصے کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ سلطان بایزید اپنی جانباز فوج کے ساتھ بڑی بے جگری سے تیموری فوج کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اندھیرا چھا رہا تھا اور سلطان بایزید کو اندازہ تھا کہ شہزادہ سلیمان اور محمد اب تیمور کی پہنچ سے باہر نکل چکے ہیں، تو سلطان بھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا۔ مگر بدقسمتی سے سلطان کے بھاگتے گھوڑے کو ایک تیموری تیر نے گرا دیا اور سلطان بھی گر گیا۔ جلد ہی سلطان بایزید امیر تیمور کا قیدی بن گیا۔ یہ شکست سلطنت عثمانیہ کی بدترین شکست تھی۔ سلطان بایزید اپنے 3 بیٹوں سمیت امیر تیمور کی تلوار کی زد میں تھا۔ سلطان بایزید کو جب امیر تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو امیر تیمور نے سلطان بایزید کے ہاتھ کھلوائے اور اسے اپنے پاس بٹھایا اور سلطان کو بہت عزت دی۔ امیر تیمور نے سلطان بایزید سے اظہار افسوس کیا اور اسے کہا کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، تم نے مجھے خود انتقام پر مجبور کیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی تو تم ہمارے ساتھ کیا کرتے، مگر تم سے اور تمہارے آدمیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا، مطمئن رہو۔ سلطان بایزید نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا۔ تیمور نے اس کے 3 بیٹوں کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ بھی اس کی برتری کو تسلیم کرتے رہیں گے۔ انقرہ فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد امیر تیمور جہاں جاتا سلطان بایزید کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ یہ حالات سلطان بایزید کے لیے بہت پریشان کن تھے، اس لیے سلطان بایزید نے موقع پاتے ہی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن امیر تیمور کو خبر ہو گئی، اس لیے اس نے سلطان بایزید کی نگرانی سخت کر دی، اور جب تیموری لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو سلطان بایزید کو ایک پالکی میں سفر کروایا جاتا جس پر لوہے کا کام تھا، جس سے یہ مشہور ہو گیا کہ سلطان بایزید کو لوہے کے پنجرے میں رکھا جاتا ہے۔ اب امیر تیمور کے لیے سارا اناطولیہ کھلا تھا۔ وہ لوٹ مار کرتا بروسا تک جا پہنچا اور وہاں امیر ارجن کو اور اس کے خاندان کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد دسمبر میں امیر تیمور نے سمرنا کے صلیبی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اطاعت قبول نہ کرنے پر اس قلعے کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے موٹے صلیبی قلعوں کو فتح کرنے کے بعد 1403 عیسوی کے موسم بہار میں امیر تیمور نے واپس انقرہ کی راہ لی۔ اسی دوران سلطان بایزید کی موت بھی ہو گئی۔ امیر تیمور کے اناطولیہ سے چلے جانے اور سلطان بایزید کی وفات کے بعد عثمانی شہزادوں میں تخت کے لیے لڑائی شروع ہو گئی، جو اگلے 10 سال تک جاری رہی۔ 1404 کے موسم گرما میں امیر تیمور اپنے پسندیدہ شہر سمرقند پہنچ گیا۔ امیر تیمور نے اتنی بڑی سلطنت کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے اسے اپنے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم کر دیا اور خود منگ سلطنت کو فتح کرنے کے لیے اپنی زندگی کی آخری مہم کی تیاری شروع کر دی۔ عمومی طور پر امیر تیمور اپنی جنگی مہموں کا آغاز موسم بہار میں کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس دفعہ اس نے انتظار کیے بغیر ہی اس مہم کا آغاز موسم سرما میں کر دیا۔ نومبر 1404 عیسوی میں امیر تیمور سمرقند سے روانہ ہو گیا، مگر یہ سال اس بوڑھے فاتح کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ جنوری 1405 عیسوی میں امیر تیمور اترار شہر کے پاس پہنچا۔ یہاں امیر تیمور کی صحت خراب ہو گئی اور 18 جنوری 1405 عیسوی کو امیر تیمور تقریباً 70 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ مرنے سے قبل امیر تیمور نے چند وصیتیں کی، جس میں اس نے اپنے پوتے پیر محمد کو سلطنت کا اگلا جانشین مقرر کیا۔ اس کے علاوہ اس نے منگ سلطنت کی اس مہم جوئی کو جاری رکھنے کا حکم دیا، مگر امیر تیمور نے جو سلطنت اپنی زندگی میں خون کی ہولی کھیل کر بنائی اور اسے یکجا رکھا، وہ اس کے جانشین سنبھال نہ سکے اور اگلے آنے والے 40 سے 50 سالوں میں ہی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور صدی کے اختتام تک مکمل ختم ہو گئی۔ دوستو، امیر تیمور کا تاریخی کردار بہت متنازع ہے۔ ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ غیر جانبدار ہو کر آپ سے امیر تیمور کی تیموری سلطنت بنانے کی تاریخ شیئر کی جائے۔ 4 پارٹ پر مشتمل اس سیریز میں ہم نے امیر تیمور کی تقریباً تمام فتوحات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔
اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سیکھو جانو کے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے، اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔